اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مختصراً جو خطبہ فدق کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو آخر میں بطور خلاصہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کیوں خطبہ فدق دیا اور اس کا جو ہے مرکز، محور اور خلاصہ ان مطالب کا کیا تھا۔ تو خطبہ فدق کو جب ہم اس کو یعنی سرنامے کو دیکھیں، کیوں یہ باعث بنا، تو یہی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا امامت کے دفاع کے لیے، وقت کے امام کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے بی بی نے یہ خطبہ دیا اور وہاں پر اس نصرت کے ساتھ ساتھ مختلف مطالب کی طرف اشارہ فرمایا اور اپنے علمی مقام کو بھی بیان کیا۔ تو یہاں پر بی بی فرماتی ہیں انصار کو خطاب کر کے کہ توافیکم الدعوی فلا تجیبون وتأتیکم الصرخہ فلا تغیثون۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میری چیخیں بلند ہو رہی ہیں، میں تمہیں بلا رہی ہوں اور تم مجھے جواب نہیں دے رہے۔ کیا وجہ ہے میری آواز کے اوپر تم لبیک نہیں کہتے؟ ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ شاید کربلا کے اندر حل من ناصر ینصرنا کی صدا آئی، لیکن نہیں، کربلا سے پہلے مسجد نبوی کے اندر مادر حسین نے بھی حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی اور فرمایا کون ہے کہ جو وقت کے امام کی نصرت کے لیے آئے، وقت کے امام کی مدد کے لیے آئے۔ چونکہ دیکھ رہی تھیں بی بی کہ جو حق تھا جس شخصیت کا، اس کو حق نہیں دیا گیا۔ حق تھا جناب امیر المومنین کا امامت، تو لوگوں نے اس علمی اور اس عظیم شخصیت کو گھر بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ تو بی بی یہ کہنا چاہتی تھیں کہ میں ناصر ولایت ہوں اور میں مدافع نظام امامت و ولایت ہوں، اور لوگوں کو دعوت دے رہی تھیں، انصار کو دعوت دے رہی تھیں کہ آپ آئیں اور اپنے وقت کے امام کی مدد کریں۔ اگرچہ یہ خطبہ مسجد نبوی میں دیا گیا، ان لوگوں کو دیا گیا، لیکن اس کا مخاطب ہم بھی ہیں، اس خطبے کے مخاطب ہم بھی ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہم بھی جو وہ لوگ کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا محبت کا دم بھرتے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو بی بی کی یہ خواہش تھی، بی بی کی یہ آرزو تھی کہ آئیں، یہ جو نظام امامت ہے، نظام ولایت ہے، اس کی مدد کریں اور اپنے وقت کے امام کو تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ بی بی کی خواہش تھی۔ بی بی لوگوں کو بیدار کرنا چاہتی تھیں اور لوگوں کو جو ہے ان کی بصیرت کو بڑھانا چاہتی تھیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دور میں وقت کا امام تنہا رہ جائے اور لوگ اس کی مدد کو نہ آئیں۔ تو جناب زہرا اس خطبے کے بعد بھی جب بستر بیماری کے اوپر تھیں، تو وہاں پر بھی بی بی نے یہ تو خطبہ مسجد میں دیا، اس کے بعد جب بی بی بستر بیماری کے اوپر تھی تو وہاں پر بھی مدافع امامت و ولایت بن کے بی بی رہی ہیں۔ جب خواتین مدینے کی آتی تھیں بی بی کی عیادت کے لیے اور ان سے احوال پرسی کرنے کے لیے، تو بی بی وہاں پہ فرماتی تھیں کہ میں تمہارے مردوں سے نالاں ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ یعنی مسجد نبوی میں بھی بی بی نے امامت و ولایت کا دفاع کیا، اس کے بعد گھر آ کر جب تک زندہ رہیں آخری سانس تک امیر المومنین کا ساتھ دیا، اور یہ اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ امیر المومنین ان کے شوہر تھے، بلکہ اس لیے ساتھ دیا کہ امیر المومنین ان کے وقت کے امام تھے، وقت کے امام تھے۔ اور بی بی یہ پیغمبر کی حدیث جانتی تھیں کہ جو بھی مرے اور اپنے وقت کے امام کی شناخت نہ رکھتا ہو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کو پہچاننا چاہیے اور ان مطالب کو دیکھ کر اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے، اس کے جو ہے ظہور کی زمینہ سازی کے لیے جہاں تک ہماری طاقت ہو، جہاں تک ہو سکے اس کے لیے زمینہ سازی کریں، اور تاکہ امام علیہ السلام جب تشریف لائیں تو ان کے حضور ہم بھی سرخرو ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔